الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول إنما نشأ عن التراضي، مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراض. وقد حكي عن المجمع أن مذهب الإمامية قبل ذلك اس عبارت کی میں توضیح بیان ہوا کہ خبر بعد خبر کی بنا پر پھر مقارنت ضروری نہیں ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض، اگر عن تراض کو خبر ثانی لے لے تکونو کے لیے اور تجارت کو خبر اول لے لے تو بس تجارت ہو اور تراض ہو، یہ دو چیزیں ہوں. اب یہ دو چیزیں مقارن ہو یہ شرط نہیں ہے، یہ ظاہر نہیں ہے کلام سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں اگر مقارنت کی اگر یہ چیز مقارنت کی شرط اگر ثابت ہو جیسا کہ وصف میں وصف لینے کی صورت میں، پھر وہاں پر ممکن ہے اشکال وارد ہو صحت بیع فضولی پر، چونکہ بیع فضولی میں عقد پہلے ہو چکی ہوتی ہے اور رضا ممکن ہے 1 مہینے بعد سال بعد آ جائے، تو مقارنت نہیں ہے تو پھر لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اس کو شامل کرے اور یقیناً باطل ہو. لیکن ایسا نہیں ہے، خبر بعد خبر لینے کی صورت میں پھر مقارنت شرط نہیں ہے رضا اور تجارت میں، یعنی رضا اور بیع میں، رضا اور عقد میں، رضا بعد میں بھی آ جائے مشکل نہیں ہے، خبر بعد خبر یعنی عدم المقارنہ بینہما. لیکن اس میں جو نقطہ میں نے ذکر کیا تھا کہ خبر بعد خبر علی نحوین، دو قسمیں ہوتی ہے اس کی بھی خبر بعد خبر. ایک دفعہ زید شاعر عالم کی مثال پیش کی، ایک دفعہ الرمان حلو حامض. یہاں پر بھی ظاہراً لفظی اعتبار سے حلو حامض مستقل ہے، خبر مستقل خبر مستقل جس طرح شاعر. لیکن قسم ثانی اور قسم اول میں کیا فرق ہے؟ زید شاعر عالم میں آپ زید شاعر کہہ دیں عالم ذکر نہ بھی کریں تو اصل مطلب ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جملۃ تامۃ مفیدۃ من حیث اللفظ والمعنی، معنی کے اعتبار سے بھی تام، لفظ کے اعتبار سے بھی تام ہے. لیکن الرمان حلو توقف کریں تو ٹھیک ہے حسب الظاہر مبتدأ و خبر ولیکن من حیث المعنی غیر تام. بات واضح ہو گئی؟ یہ الفیہ کی بات ہے مشائخ نے، ٹھیک ہے نا؟ الرمان حلو حامض ذکر نہ کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلام تام لفظا ولیکن من حیث المعنی غیر تام. یہ جو آیت میں خبر بعد خبر کہا ہے ایھا الشیخ الاعظم الانصاری، مثل زید شاعر و عالم کی طرح ہے یا مثل رمان حلو حامض کی طرح ہے؟ تو جواب کیا دیں گے شیخ؟ مثل رمان حلو حامض کی طرح. خبر بعد خبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجارت ہو اور کیا ہے رضا نا تراضی نہ ہو تو بھی کلام تام ہوگا من حیث اللفظ والمعنی دونوں میں محتاج نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ حلو حامض کی طرح ہے کہ دو ایسی خبریں اگرچہ لفظاً کلام تو بنتا ہے حلو حامض لیکن معنی کے اعتبار سے دوسری خبر کا آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی ایسا ہے کہ تجارت ہو اور رضا بھی ہو تراضی بھی ہو لیکن مقرون ضروری نہیں ہے، مقارنت ضروری نہیں ہے. رمان کا حلو حامضن دونوں ہونا ضروری ہے لیکن ایک ہی آن واحد میں حلو بھی ہو حامض بھی ہو یہ شرط نہیں ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ کیا اشکال؟ در سے خارج اشکال نہیں. مثال غالبی ہے لیس من دعب المحصلین، ہاں مناقشہ فی المثال لیس من دعب المحصلین. سید تمام خوب یہ نقطہ سمجھ آ گیا یہ بات. آگے بڑھتے ہیں. ومن المعلوم
ان السبب الموجب لحل الاكل في الفضولی انما نشأ عن التراضی. گویا ایک اور جواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو ہے مقارنت شرط نہیں ہے. وہ یہ کہ اصل جو سبب جو موجب حل عقل ہے، عقل حلال، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا جو کہا ہے وہ موجب حل عقلیت، عقل حلال ہونے کے لیے جو موجب ہے فضولی میں انما نشأ عن التراضی، وہ رضائے مالکین سے وہ موجب حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مع ان الخطاب لملاک الاموال، مع ان الخطاب لملاک الاموال والتجارة في الفضول انما تصير تجارة المالك بعد الاجازة. یعنی دوسرا الفاظ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مع ان الخطاب، اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لا تأکلوا اموالکم، یہ جو خطاب ہے اس کا مخاطب کون ہے؟ ملاک ہے، مالک ہے، فضولی نہیں ہے. ملاک اموال جو کہ مالکین اموال ہے وہ مخاطب ہے کہ لا تأکلوا الا، تجارت مع ترازی کے ساتھ کھاؤ. تو جب مخاطب مالکین ہے تو تجارت الصادر من الفضولی، وہ تجارت جو فضولی سے صادر ہے اس کو تجارت المالک نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. جب خطاب مالکین کی طرف ہے کہ ایھا الملاک لا تاکلوا اموالکم، تو پھر جو تجارت فضولی سے صادر ہوئی ہے اس کو تجارت المالک نہیں کہا جا سکتا. خوب، مگر تجارت المالک کب کہا جائے گا؟ اذا جاء التراضی، جب مالک کی طرف سے رضا آئے گی، ایک دن بعد، 2 دن بعد، تو کہا جائے گا ھذا تجارت المالک، یعنی اصل رضا مالک ملاک ہے. ٹھیک ہے، اصل رضا مالک ہے. خوب، تو جب ایسا ہے تو نتیجہ کیا سامنے آئے گا؟ فلا تأکلوا جو قول خدا ہے یہ فضولی کو شامل ہی نہیں کرتا. لا تأکلوا اصلا فضولی، تجارت فضولی کو شامل ہی نہیں کرتا، یہ کہنا چاہ رہا. اس لیے کہ جب فضولی مالک ہی نہیں ہے تو لا تأکلوا اموالکم جو مستثنی منہ ہے اس میں تجارت فضولی شامل ہی نہیں، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مع ان خطاب لملاک الاموال، اموال کے جو ملاک ان کے لیے خطاب ہے کہ لا تأکلوا اموالکم. اما تجارت الفضولی لا تسمى تجارت المالک حتى يخاطب لا تأکلوا، فاذا تجارت الفضولی خارج عن قول اللہ تعالی. خوب، والتجارت فی الفضول انما تصیر تجارت المالک متى؟ بعد الاجازہ، اجازت کے بعد تجارت المالک کہا جائے گا. قبل اجازت المالک لیس تجارت المالک حتى يخاطب لا تأکلوا اموالکم، مخاطب آیت نہیں ہے. فتجارتہ بس تجارت الفضولی عن تراض، تجارت فضولی عن تراض ہے، یعنی چونکہ مالک کی رضا آنے کے بعد اس کی تجارت شمار ہوتی ہے، تجارت شمار ہوتی ہے. جب ایسا ہے تو تقارن ضروری نہیں ہے. تقارن کس کے درمیان؟ المقارنہ بین التجارہ والتراضی میں مقارنت شرط نہیں، یعنی بعد میں آئے گی رضا تب جا کے اس کو تجارت کہا جائے گا، تجارت المالک. اور تجارت المالک کہنے کے لیے مقارنت ضروری اب پہلے ہو چکی ہے. بعد میں جب 1 مہینہ بعد مالک کو خبر ملے گی اور جب وہ راضی ہوگا تب کہا جائے گا تجارت المالک. تو جب ایسا ہے تو پھر جو ہے رضا ہو تو اس کو تجارت عن تراض، مقرون ہو تو تجارت عن تراض کہا جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی آ جائے تب بھی تجارت عن تراض کہا جا سکتا ہے. یہ مقصود ہے یہاں پر. اس کے بعد وقد حکی عن المجمع، ایک قول کو تفسیری بات کو حکایت کرتے ہیں. مقصد کیا ہے اس حکایت سے معلوم ہے؟ پھر یہی بات کہ دیکھیے تفسیر میں بھی فلان مفسرین نے یہ کہا ہے، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رضا تجارت کے ساتھ مقرون ضروری نہیں ہے. اس حکایت کا مطلب یہ ہے. وہ کس طرح سے؟ دیکھیے، ان مذهب الامامیہ والشافعیہ وغیرہم ان معنی التراضی بالتجارہ، تجارت کے بارے میں رضا ہو مالک کی طرف سے، اس رضا سے کیا مراد ہے؟ آیا مقرون بالتجارہ مراد ہے؟ تو کہ نہیں، تفسیر اس طرح سے کی ہے امضاء البیع، بیع کو امضاء کرنا. اب یہ امضاء کے 2 طریقے ہیں ہمارے پاس، ایک یہ بالتفرق،
او تخایر یا اختیار، بعد العقد، عقد کے بعد اخترت العقد کہے، عقد ہو چکی ہے، ہونے کے بعد بعد میں اخترت العقد کہنا رضا ہے. اسی طرح سے عقد ہونے کے بعد مجلس عقد ختم ہو گئی، یعنی تفرق سے کیا مراد، جس محفل میں عقد منعقد ہو گئی وہاں سے لوگ منتشر ہو گئے. تو دیکھیے التفرق بعد العقد یسمى رضا. التخایر یعنی شنو، اختیار العقد، عقد جو ہو چکی ہے اس کو قبول کرنا، اخترت العقد، جو عقد ہو چکی ہے اس کو میں اس اختیار کا نام رضا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں، جب تفرق عقد کے بعد آ رہا ہے ایک، اور اسی طرح سے تخایر اور اختیار عقد کے بعد آ رہا ہے، اسی کا نام کیا دیا ہے، رضا. التجارة عن التراضي معناه امضاء البيع بعد ان وقع العقد، عقد واقع ہونے کے بعد امضاء کرنا. اب وہ امضاء تفرق مجلس یا امضاء اخترت قول کے ذریعے سے، تو دیکھیے اسی کا معنی رضا. اس کا کیا مطلب ہے، یعنی رضا مقرون ضروری نہیں ہے، عقد کے بعد بھی رضا آ سکتی ہے. تو لہذا بیع فضولی، البيع الفضولي يكون صحيحا بالتحاق الرضا من المالك ولو بعد شهر. فإذن مفہوم وصف کے ذریعے سے جو آپ لوگوں نے مقارنت کو ثابت کرنے کی کوشش کی، کئی جوابات دیے. اولا ہم اس مفہوم کو تسلیم نہیں کرتے، وثانیا مفہوم کے قائل وہاں ہو جائیں گے جب اس وصف کے لیے کوئی دوسرا نقطہ نہ ہو، وثالثا ممکن ہے وہاں پر جو ہے خبر بعد خبر ہو، وصف ہی نہ ہو سرے سے. ٹھیک ہے، بھلے ورابعاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطاب میں جو ہے فضولی مخاطب ہے ہی نہیں، ملاک مخاطب ہے، اور مخاطب تب ہوگا فضولی جب بعد میں رضا آ جائے، اور رضا تو بعد میں ہی آتی ہے، تب جا کے تجارت المالک بنے گی وہ. ہاں، اور آخری مرحلے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا حکایت کے طور پر کہ دیکھیے شافعی اور مذہب امامیہ نے تراضی بالتجارہ کا معنی کیا بیان کیا ہے، والامضاء العقد کہا. امضاء العقد یا اس طریقے سے، یا وہ طریقے بعد میں ہی آ رہے ہیں، پہلے تو نہیں ہے یا اس کے ساتھ تو نہیں ہے. یہ سب عدم مقارنت پر دلیلیں ہیں. بعون اللہ تعالی اس استدلال سے ہم فارغ ہو گئے کہ جو ہے شیخ اعظم انصاری نے رد کیا اس دلیل کے، دلیل قرآنی کو بطلان بیع فضولی پر. اس کے بعد وہ اما السنہ فہی اخبار، یہ اس میں کلام ہے، لہذا پہلے اصل مفاہیم میں بلے جو رد شیخ اعظم ہے نا وہ مہم ہے، بعد میں ان روایت پر جو رد ہے وہ بہت مہم ہے، لیکن ابھی ترجمہ روایات اس قدر مشکل نہیں. منہا النبوی المستفیض وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم لحکیم ابن حزام. اس روایت کو ذہن میں رکھے، 3-4 مقامات پر یہ روایت کام آنے والی ہے. لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندک، ٹھیک، ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو فروخت مت کرو. جو آپ کے پاس نہیں، یہ ترجمہ لفظی ہے نا، لیکن جو آپ کے پاس نہیں ہے یہ کنایہ ہے. کس چیز سے کنایہ ہے؟ فإن عدم حضوره، حضور هذا الشيء، حضور المبيع عنده، عند هذا الشخص، عند الحكام، عند الحزام، كناية عن عدم تسلطه، عن عدم تسلط حزام على تسليمه، تسليم هذا الشيء. کیوں مسلط نہیں ہو سکتا؟ لعدم تملکی، مالک نہیں ہے. یعنی ما لیس عندک کنایہ عن عدم کونہ مالکا للتصرف فی هذا الشيء. بات واضح ہو گئی، یعنی جس چیز کے تم مالک نہیں ہو اس کو لا تبع، فروخت نہیں کرو. یہ مفہوم روایت ہے. فیکون مساوقا، یہ نبوی مستفیض، لا تبع ما لیس عندک مساوی للنبوی الاخر. ایک اور ہے کہ لا بیع الا فیما یملک. ایک اور قرات بھی ہو سکتی ہے لا بیع الا فیما یملک. 2 احتمال ہے، علی کل حال، لیکن فی الحال فیما یملک بہتر ہے، کیونکہ الگ کچھ احکام میں الگ ہے، لیکن فیما لا بیع الا فیما یملک، جو جس میں مالکیت ہے، جو خود مالک ہے اس میں بیع درست ہے، جس کے لحاظ سے وہ مالک نہیں ہے وہاں پر بیع نہیں ہو سکتی. بعد قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طلاق الا فیما یملک ولا عتق الا فیما یملک، اس کے بعد کہا لا بیع الا فیما یملک. طلاق کے لیے بھی الا فیما یملک، لا طلاق الا فیما یملک، ولا عتق الا فیما یملک، لا بیع الا فیما یملک، لا وطئ الا فیما یملک. یہ تمام احادیث نبوی. خلاصۃ الکلام یہاں تک گویا ایک دلیل آپ شمار کریں، یہ نبوی مستفیض کہے یا نبوی آخر کہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں کا مضمون ایک ہے. لا بیع
بل لا تبع ما ليس عندك یا لا بیع الا فیما یملک. بات واضح ہو گئی؟ یہ ایک ہی ہے مضمون. اس کے بعد یعنی احادیث سنت میں سے یہ پہلی دلیل شمار کریں. دوسری دلیل وَلِمَا وَرَدَ فِي تَوْقِيعِ الْعَسْكَرِ صلوات اللہ علیہ إِلَى الصَّفَّارِ لا يجوز بیع ما لیس یملک. ٹھیک ہے، یہ توقیع صفار ذہن میں رکھیں، اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں. بعد میں جواب جب شیخ دیں گے نا وہاں پر پھر یہ ترتیب مشوش ہو جائے گی، مرتب نہیں. اب یہاں کی ترتیب ذہن میں رکھیں، وہاں کس طرح جواب دیتے ہیں پھر الگ الگ کریں گے. یہ والا وہ والا جواب فلان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وما عن الحميري ان مولانا عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب في جواب بعض مسائله. کچھ سوالات استفتاءات امام سے کیے تو امام کا جواب ایک استفتاء میں یہ تھا کہ ان الضيعه لا يجوز ابتياعها لا يجوز شراؤها. ابتياع بمعنى شراء. بلے ضیعہ کو، اس باپ کو، اس کھیت کو جو بھی ہے خریدنا جائز نہیں ہے الا عن مالکها مگر اس ضیعہ کے مالک سے، او بامرہ یا مالک کے امر سے، او رضا منہ یا اس کی رضا سے. ملاحظہ کر رہے ہیں یہاں پہ ان سب میں فضولی کو جو ہے دیوار پہ لگا دیا. ٹھیک ہے. یہ توقیع میں بھی لا يجوز البیع الا فيما یملک الفضول لا یملک. یہاں حمیری سے جو ہے لا يجوز شراء، یہ شراء فضولی الا عن مالکها بلے او بامرہ او برضا، یہ سب میں فضولی خارج ہے. اس کے بعد وما فی الصحیح عن محمد بن مسلم الوارد فی ارض بفم النیل، نیل کے کنارے جو زمین تھی اس کے بارے میں سوال ہوا. اشتراها رجل، ایک شخص نے وہ زمین خریدی. واہل الارض یقولون، وہ جو زمین والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ارضنا. کسی شخص نے فروخت کی تو کسی نے خرید لی اس زمین، تو یہ زمین والے میدان مانگے کہ یہ ہماری زمین ہے بھائی. وَأَهْلُ الْأَسْيَافِ، مختلف نسخے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے آپ اصناف بھی ہے، اسیاف بھی ہے. اللہ کل حال جو بھی ہو مقصود ضروری نہیں ہے، اس میں جو ہے اختلاف فی اللغہ ہے. رہے گئی بات یہ جو نیل کے ساحل والے افراد، نیل کے ساحل پر رہنے والے لوگ کہتے ہیں کیا؟ یقولون ہی من ارضنا. جو زمین کے مالک سامنے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے. جو نیل کے قریب ساحل نیل پر رہنے والے کچھ افراد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری زمین ہے. دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. ایک شخص نے فروخت کرنے کے بعد یہ اختلاف سامنے آ گیا. فقال الامام علیہ السلام لا تشتریها الا برضا اہل الارض. جو اہل ارض ہیں، جو مالکین ارض ہیں، ان کی رضا کے علاوہ مت خریدو اس کو. لا تشتری یعنی الا برضا اہل. یہاں فضولی اہل مال تو نہیں ہے تاکہ اس کی رضا معتبر ہو، مالک کی رضا ضروری ہے. مالک کی رضا کے بغیر لا تشتریها، فضولی سے مت خریدو بھائی. وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم. شیخ مصطفیٰ کیا ہے بعض قطائع؟ ترکیب میں اشترى بعض قطائعهم مفعول ہے اشترا کے لیے. ٹھیک ہے. فی رجلین، ایک شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ اشترا، اس شخص نے خریدا ہے کیا؟ من امرأتین، ایک عورت سے، من آل فلان لعنت اللہ علیہ مجمعین سے. اس عورت نے بلے اس شخص نے خریدا ہے، وہ عورت اس کا تعلق آل فلان سے. بعض قطائعہم، ان کے بعض قطائع اور بعض زمینیں آپ کہیں. ٹھیک ہے، کچھ زمینیں خریدی ہیں. کیا کیا جائے؟ اصل قصہ اس طرح سے ہے کہ غاصبین بنو عباس کے دور میں، ٹھیک ہے، بنو عباس حکام کے دور میں چونکہ کئی زمینیں انہوں نے غصب کی، آل زہرا، آل سادات سے، آل حسن اور آل ابی طالب سے. غاصب خود غاصب تھے، کئی زمینوں پر غاصب تھے وہ غصب کر کے. تو ان سے تعلق رکھنے والی کوئی خاتون تھی، اس کے پاس کچھ زمینیں ہدیے کے طور پر خوش کرنے کے لیے خاندانی اعتبار سے اس کے پاس تھیں. ایک شخص نے زمین خریدی اس عورت سے. وہ عورت خود مالکہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بنو عباس کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے یا ان سے مربوط عورت ہے، اس سے یہ زمین اس نے خریدی ہے. لیکن پیسہ ابھی تک دیے نہیں ہے، معاملہ طے ہو گیا ہے. امام سے پوچھا گیا کہ اس شخص نے اس عورت سے زمین خریدی ہے جس عورت کا تعلق بنو عباس سے. تو دیکھیے فَكَتَبَ عَلَيْهَا، عفوا یہ شخص
شخص نے جو معاملہ کیا ہے نا، اس نے لکھا علیہا علی ورقۃ، مثلا یہاں پر ایک ورق کے اوپر اس نے کیا لکھا؟ کتاباً، ہاں اب اس ضمیر میں نیچے کچھ نسخے ہیں لیکن زمین نہیں ہے، زمین پر لکھنے کی بات نہیں ہوگی، کوئی معاملہ نہیں ہوتا مکاتبہ، اس کی بات ہو رہی ہے، مکاتبہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی فکتب علی ورقۃ او شیء آخر، جس پر مکاتبہ یا عقد، جس یہ لکھا کہ انہا، لکھنے میں صرف اس رجل نے کیا لکھا ہے جس نے خریدی ہے نا زمین، انہا یہ امرأہ قد قبضت المال، ٹھیک ہے، یوم الخمیس انعقد العقد، آج یوم اربعاء، معاملہ طے ہوا، پیسے میرے بینک میں ابھی تک میں نے اس عورت کو پیسے نہیں دیے، ورق کے اوپر ہم لکھتے ہیں کہ اس عورت نے مال کو قبض کیا ہے، ٹھیک ہے، قبضے میں لیا ہے، وَلَمْ تَقْبِضْهُ، وحال آن کی ابھی تک اس نے قبضے میں نہیں لیا ہاتھ میں، لیکن لکھنے میں ہم نے یہ لکھ دیا، تو یہ راوی ابھی سوال کرتا ہے نا اس طرح سے، فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا، یبن رسول اللہ، اس شخص نے تو لکھا ہے، مکاتبہ ہو چکا ہے، مکاتبے میں یہ لکھا ہے کہ قد قبضت المال، لیکن ابھی تک فعلاً عملاً ہاتھ میں پیسے نہیں دیا ہے، تو یبن رسول اللہ یعطیها، یعطی الامرأة یہ پیسے، ام یمنعها، یا یمنع هذا المشتری المرأة، منع کرے، تو دیکھیے قال علیہ السلام قل له، اے فلانی جا کے کہو اس مشتری کو، یمنعها اشد المنع، شدت کے ساتھ منع کرو، نہ دے دے پیسے، بالکل نہ دے دے، ٹھیک، فإنها باعت، یہ دلیل ہے، یہ مقام تعلیل ہے، انما فاکسہ، فإنها باعت ما لم تملکه، لأنها ليست مالک غاصبہ، ہی قابضہ علی ارض اولاد الزہرا، ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ، یوم اربعاء ہے آج کا،